बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 23 अप्रैल, हफ्ते का दिन और साल 2022, नई सुबह का वक्त, सुहाना वक्त। और गुड मॉर्निंग, सुबह खैर आप सबको, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, तारीख़ हिंदुस्तान के जिस चैप्टर में, जिस फेज़ में हम दाखिल हुए हैं, वो है 11वीं सदी ईस्वी का ज़माना, जब अफ़गानिस्तान से उठकर गजनी से उठकर सुल्तान महमूद गजनवी ताबड़तोड़ हमले कर रहा था पंजाब के बहुत बड़े मुल्क पर, जहां मंदिरों की भरमार थी। और मंदिरों के बारे में मैं एक बात बताऊं जो यहां पे बताना ज़रूरी है। आपस के हिंदुस्तान के जितने बादशाह थे, जितने राजा थे मुख्तलिफ मुल्कों के, आपस में इनकी शदीद लड़ाई हुआ करती, कत्लो गारत गरी होती, गुमसान का रन पड़ता, गर्दनें उड़ाते एक दूसरे की। लेकिन कभी भी मंदिर में पड़े हुए खजाने को, अतियात को हाथ लगाना मुनासिब और सही नहीं समझते थे। ये उनके अकीदे का तकाजा था, ये उनके मज़हब का, उनके एतकाद का तकाजा था कि उन तहाइफ का, उन माल गुदाम का एहतराम किया जाए। उसको हाथ नहीं लगाया, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। और नतीजा क्या हुआ कि जो एतकाद करने वाले ज़ायरीन थे, जो दीनदार लोग थे, हिंदू मज़हब के पैरोकार थे, वो नजराने और चढ़ावे इतने देते मंदिरों को कि वहाँ पे ढेर लग गए सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कीमती मोतियों के और महंगे तरीन कपड़ों के, जिसे कम ख्वाब कहा जाता है। कम ख्वाब मुझे एक नाम मिला है किताबों से, कपड़े का, कीमती कपड़े का नाम। रेशम से भी महंगा कपड़ा कम ख्वाब हुआ करता। बहरहाल, ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने अट्रैक्ट किया महमूद गजनवी को, क्योंकि उनके पास इतनी दौलत नहीं थी। उनको मुखबरी करते थे वो लोग जो काफिले के ज़रिए अफ़गानिस्तान से गुज़रते थे। वो बताते थे उनको कि किस मंदिर में कितना माल है, और इतना माल है जितना तुम्हारे पूरे मुल्क में नहीं है, एक मंदिर में इतना माल पड़ा हुआ है। अब हुआ क्या कि हर दफ़ा सुल्तान महमूद गजनवी ने एक नए मनसूबा बंदी, नए स्ट्रेटजी के तहत, दूसरी दफ़ा जब हमला किया, पहले हमले में तो उसने पंजाब के राजा जयपाल को चारों शाने चित किया और उसने अपने आप को जिंदा चिता में जला लिया शर्म के मारे, और अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे को खिलाफ तवक्को, खिलाफ रवायत, खिलाफ रवाज, अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी में तख्तो ताज उसके सुपुर्द किया और ख़ुद को जिंदा चिता में जला लिया राजा जयपाल ने। इसलिए कि कल का बच्चा सुल्तान महमूद गजनवी, जिसके बाप को इसने यहाँ घुसने नहीं दिया पंजाब में, उसने इसको पसपा होने पे मजबूर किया और वापस भगा दिया इसे मशरकी पंजाब की तरफ। अच्छा, नया खून था। अब उसका बेटा राजपाल का, आनंदपाल, उसका ख्याल था कि किसकी जुर्रत हो सकती है मेरे होते हुए मेरे पंजाब पर हमला करे। लेकिन ये सुल्तान महमूद गजनवी था, इसने हर मर्तबा नई मनसूबाबंदी, नई स्ट्रेटजी के तहत हमला किया और एक से बढ़कर एक काम किया। काम ये करते थे कि मंदिरों में पड़ा हुआ जो माल है वो इनका निशाना हुआ करता था। मंदिरों में इतनी रकम, इतनी दौलत जमा हुई थी कि एक मंदिर को लूट लेते जहाँ की उनके मुखबरी होती तो इनके पास इनका शाही खजाना अफगानिस्तान का सर से भी ऊपर भर जाता। इनको जब ये इत्तला मिली कि वहाँ पे नगर कोट का मंदिर जो है ना, उसमें बड़ा माल है, नोट फरमाइएगा हुआ क्या। नगर कोट के मंदिर में इन्होंने नवंबर दिसंबर में हमले के लिए ये मौसम चुना जानबूझकर। यहाँ मैं ये अर्ज करता चलूँ कि अफगानिस्तान में मौसम इंतहाई ठंडा होता है, और इसलिए उनको जब पाकिस्तान में आते हैं तो नवंबर दिसंबर या जनवरी की सर्दी उनको बिल्कुल ऐसे ही लगती है जैसे बहार का मौसम होता है। और ये वो दिन होते हैं जो हमारे लिए कपकपी के दिन होते हैं, हमारे हाथ सीधे नहीं हो रहे होते पंजाबियों के, पाकिस्तानियों के।
لیکن جو لوگ افغانستان سے اور شمالی علاقہ جات سے محنت مزدوری کرنے کے لیے پٹھان قوم پنجاب میں آتی ہے، ان کے لیے یہ موسم بہترین ہوتا ہے. وہ ہر سال نومبر میں آتے ہیں اور جیسے ہی گرمی شروع ہوتی ہے، یہ ان کا ویک پوائنٹ ہے. گرمی نہیں برداشت کر سکتے. نو 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 نو، جتنا ہم عادی ہیں گرمی برداشت کرنے کے، وہ ان کا ویک پوائنٹ ہے. جب گرمی ہوتی ہے تو پھر کھسک لیتے اپنے بیوی بچوں سمیت بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. اگلے سال پھر نومبر دسمبر میں واپس آئیں گے، اور صرف 6 مہینے کا ان کا سیزن ہوتا ہے. اپنا کاروبار کرنا ہو، محنت مزدوری کرنی ہو، کوئی بھی کام ہو تو یہاں اس موسم میں انہوں نے، اسی موسم کو انہوں نے چنا حملے کے لیے، نگر کوٹ کے مندر پر حملہ کرنے کے لیے. اور بہترین رہا یہ موسم ان کے لیے، اور اس کے نتائج کے لحاظ سے اور بھی بہترین رہا کہ انہوں نے وہاں جا کر اچانک سے حملہ کیا. اور ان کی جو مقامی فوج تھی تو وہ تو سردی کے مارے ٹھٹر رہے تھے، اور ان کو بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے آسانی کے ساتھ نگر کوٹ کا مندر لوٹا جی. رستے میں جتنے مندر آئے سب کو مسمار کیا، وہاں بیٹھے ہوئے پجاریوں کو ہلاک کر دیا، اور وہاں پہ پڑے ہوئے خزانوں کو اپنے ساتھ لیا. اور نگر کوٹ کا وہ مندر تھا جس کا خزانہ کئی اونٹوں اور ہاتھیوں پر لاد کر افغانستان لے کے گئے. اور جب انہوں نے غزنی میں جا کر اپنے دارالحکومت میں جا کر جشن منایا، وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ پورے ملک میں اعلان کر دیا سلطان محمود غزنوی نے کہ 1 ہفتے کے لیے اپنے گھر میں کوئی کھانا نہ بناؤ، آپ کی دعوت ہے سر کے شاہی محل میں. ہر بندہ اپنے بیوی بچوں اور فیملیز کے ساتھ، چھوٹا بڑا سارے لوگ یہاں آئے، اور 7 دن تک 7 days a week متواتر راشن پکتا رہا. طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی لذتیں، طرح طرح کے لوازمات اور طرح طرح کی خوشبوئیں. اور دوسرا اس نے کیا کام کیا خاص اس دعوت کے ضیافت کے دوران؟ ترکی اور ایران کے بادشاہوں کو دعوت دی، وہ بھی آئے، اور ان کی آنے کی خوشی میں ان کو دکھانے کے لیے جو مندر، نگر کوٹ کے مندر سے سامان لوٹ کے لائے تھے، نمائش کے لیے انہوں نے رکھ دیا وہاں پہ کوریڈور میں، شاہی محل کے کوریڈور میں نمائش کے لیے رکھا. اور سارے افغانوں نے تو دیکھا ہی تھا. ایرانی اور ترکی جو بادشاہ تھے، ان کے جو قافلے آئے تھے، انہوں نے بھی اس نمائش کو بھرپور انداز سے اور دلچسپی کے ساتھ دیکھا اور حیرانی کا اظہار کیا کہ اتنا مال اگر ایک مندر میں ہے تو دوسرے مندروں کا کیا حال ہوتا ہوگا بھائی. خیر پھر کیا ہوا، جب ضیافت ختم ہوئی، جیسے جیسے لوگ کھانا کھانے آتے، جو امراء تھے، جو وزراء تھے، جو امیر لوگ تھے یا سردار تھے، ان کو تو قیمتی تحفے تحائف دیے واپسی پر. لیکن جو غریب غربا تھے، وہ بھی کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو محل سے کھانا کھا لیا ہو اور خالی ہاتھ واپس گیا ہو، اس کو بھی تحفے دیے. اور یوں پورے کے پورے افغانستان کے جو عوام تھے، پبلک تھے، سلطان محمود غزنوی نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا. ان کی تمام مشکلات اس نے اعلان کروایا کہ کوئی بندہ ملک میں بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بچہ بغیر علاج کے نہیں مرے گا، کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بزرگ جس کے پاس کپڑے نہ ہو، جوتے نہ ہو، شاہی محل میں آ کر بتائے گا اور اسے سرکاری طور پر دیے جائیں گے. یہ تھا وہ کام جس کی وجہ سے جان چھڑکنے لگ گئی افغان قوم سلطان محمود غزنوی پہ، اور اس کے ایک اشارے پر، ایک آرڈر پر، ایک کال پر پورے کا پورا افغانستان لڑنے، مرنے، کٹنے اور کاٹنے پر تل جاتا تھا. اب اگلی دفعہ کیا ہوا؟ اگلی دفعہ یہ ہوا کہ وہاں پہ مخبری ہو گئی راجہ نند پال کو کہ اگلے سال نومبر دسمبر میں پھر آئے گا سلطان محمود
गजनवी हिंदुस्तान पर हमला करने, और इस दफ़ा फिर बहुत से मंदिर उसके निशाने पे होंगे लूट मार करने के लिए। अब उसने क्या किया, सोचा ये कि मैं अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकूंगा। इसने आस पड़ोस की हिंदुस्तान की जो तगड़ी 5 रियासतें थीं, 5 मुल्क थे जो तगड़े थे, बहुत बड़े, फौज वाले, ताकत वाले और हथियारों वाले, उनको दावत दे भेजी, उनको न्योता भेजा, सद्दा भेजा कि मेरा साथ दो, मैं सुल्तान महमूद का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, ये हमारे सारे मंदिर मिसमार कर देगा, गिरा देगा, सारे पुजारियों को कत्ल कर देगा और सारा माल लूट कर ले जाएगा। मेरे साथ चलो और मैं अपनी फौजी इमदाद मुझे दो ताकि इसको हमला आवरी से रोका जा सके। वो 5 मुल्क कौन कौन से थे, मैं अब आपको वो गिन के बताता हूँ। हिंदुस्तान के कौन से 5 ताकतवर मुल्क थे जो राजा आनंदपाल ने अपने साथ मिला लिए। सबसे पहला था जी अजीन या अजैन, ये नाम था मुल्क का, नंबर 1। दूसरे नंबर पे था जी अजमेर, ये बहुत बड़ा मुल्क था अजमेर। और तीसरे नंबर पे था कनूज। और चौथे नंबर पे था ग्वालियर। और 5वें और आखिरी नंबर पे दिल्ली। जी दिल्ली भी इसमें शामिल हुई। इन 5 बड़े मुल्कों को इसने खतूत भेजे और गुजारिश की कि आओ मेरे साथ मिलके अपना जो हमारा मुकद्दस मकामात हैं, जो मुकद्दस खजाने हैं, इनको बचाएं, इनकी हिफाजत करने के लिए मेरा साथ दो। अच्छा, उन सारे मुल्कों ने हामी भर ली, उनकी सारी फौजें इकट्ठी हो गई, जमा हो गई। अब ये बात सुल्तान महमूद गजनवी के पास भी पहुंच गई। उसने क्या किया, उसने ये किया कि तुर्की और ईरान को कह भेजा कि आपने देखा मैं क्या कुछ लेके आया हूं हिंदुस्तान से, अगर आप भी लाना चाहते हो तो मेरा साथ दो, हमला करें। अब तुर्की, ईरान और अफगान फौजें सारी मातहत हो गईं सुल्तान महमूद गजनवी के 11वीं सदी ईस्वी में। और इसने फिर से हमला किया, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, दर्जनों हमले किए। और हर मर्तबा 2-4 नहीं, बहुत सारे मंदिरों को खाली करके आता, आराम से वहां से बोरियों में और तोड़ों में, गट्टुओं में हीरे, सोना, जवाहरात, जेवरात, कीमती कपड़े और मोती कीमती भर भर कर बोरियां लेके आता। और कुछ वो बंदर बांट होती है, ईरान चले जाते, कुछ तुर्की और कुछ अफगानिस्तान में रह जाते। और यूं उन 6 मुल्कों का इत्तेहाद भी खाक में मिला जो राजा आनंदपाल ने 5 बड़ी मुल्कों के साथ दिफाई इत्तेहाद किया था, फौजें जमा की थी। अब ये कौम जो थी, अफगान कौम, इनके साथ पर्शियन भी मिले और टर्किश भी, ये 3 किस्म की फौजें मिलके हर दफ़ा एक नई स्ट्रेटेजी, नई मंसूबा बंदी के तहत और नई जगह पे, एक ही जगह पे दोबारा हमला नहीं करना, अगली दफ़ा कौन सी जगह पे हमला करना है किसी को कोई पता नहीं, कख नहीं पता होता। और यूं अचानक जाकर नई हिकमत अमली के साथ नए मंदिर को जाके ढाना है और वहां हाथ डालना है जहां माल ज्यादा से ज्यादा मिले, जहां पे खजाना ज्यादा से ज्यादा हो। और यूं इन्होंने आंखें खुली खीरा कर दी हिंदुस्तान के तमाम राजाओं की, बादशाहों की, राजपूतों के तमाम पैरोकारों की, कि ये सारे 6 ताकतवर मुल्क मिलकर भी अफगान कौम को सुल्तान महमूद गजनवी की जो पेशकदमी थी,
آگے بڑھنے کی جو رفتار تھی اس میں کمی نہیں لا سکے. وہ اپنی مرضی سے اور اپنی من پسند علاقے پہ اور اپنی مرضی کے موسم سے حملہ کرتا اور کامیابی کے ساتھ کرتا. انتہائی قتل و غارت گری بھی، لوٹ مار بھی، اور ڈھیروں خزانہ بھی ساتھ لے کر جاتا. اور یہ سلسلہ 2-4 نہیں 12 سال تک چلتا رہا. اب بہت سے راجا جو تھے وہ آنند پال کے خلاف ہو گئے، آپس میں ان کے اختلافات پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ فلاں زور نہیں لگاتا، فلاں ریاست نے فوج کم بھیجی ہے، فلاں کے فوجی نہیں لڑے، فلاں کے نہیں لڑے. آپس میں ان کے اختلافات ہوئے اور خوب فائدہ اٹھایا سلطان محمود نے بڑا فائدہ اٹھایا. اب یہیں پہ کلوزنگ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھنا ہے ہم نے سومناتھ کے مندر کی طرف. اب اس کا اگلا نشانہ جو بنا وہ سومناتھ کا مندر تھا، اور وجہ پھر یہی، وہاں پہ پڑا ہوا خزانہ. اب سلطان محمود غزنوی کے نشانے پر، اس کے ٹارگٹ پر اگلی منزل، اگلا ٹارگٹ سومناتھ کا مندر تھا. یہ اگلی قسط میں انشاءاللہ العزیز اس کو ڈسکس کریں گے. اگر میں وہ بتانے لگ گیا سومناتھ مندر کا واقعہ تو پھر پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا اور آپ لوگ اکتا جائیں گے، اور ویسے بھی مناسب نہیں ہے. مختصر سا ہو تو زیادہ اچھا ہے، لوگ شوق سے دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں. جی تو پہلے سیگمنٹ کو یہیں پہ کرتے ہیں کلوز. دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا لفظ. جی آج کا لفظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑا مزے کا ہے، بہت ہی دلچسپ. وہ لفظ یہ لکھ دیا جی میں نے، آپ مجھے پڑھ کے بتائیں گی یہ کیا لفظ ہے. جی یہ کیا لفظ ہے؟ یہ انگڑائی. انگڑائی لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہندی کا یہ لفظ ہے، سنسکرت سے آیا ہے اردو میں. اور انگڑائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب جسم کو حرکت دینا کسی طور کسی طریقے سے، یا کسی سائیڈ پہ اس کو اکڑا دینا، یہی انگڑائی ہوتی ہے نا. اچھا یہ انگڑائی لفظ بنا کیسے؟ یہ اصل میں 2 الفاظ تھے پہلے، دونوں سنسکرت کے ہندی میں آئے، اور اس ہندی میں آ کر بھی چلتے رہے کئی عرصے تک. پہلا لفظ تھا انگ اور دوسرا لفظ تھا اکڑائی. 1 اور 2 یہ 2 الفاظ تھے، انگ اکڑائی. اب سنتے جائیں دیکھتے جائیں کہ یہ انگڑائی کیسے بن گیا. انگ اکڑائی، انگ کا مطلب ہوتا ہے جسم کا ایک حصہ، کوئی حصہ. اکڑائی کا مطلب اکڑانا، اسے ٹینس کرنا، کھینچنا، مطلب یہی ہے. اب ہوا کیا کہ ان دونوں الفاظ کے دوران ایک سپیڈ بریکر آتا تھا جو اس کو بولنے میں دقت ہوا کرتی تھی، ان الفاظ کی ادائیگی میں دقت ہوا کرتی تھی. تو اس کو سموتھ بولنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے انگ اکڑائی کو انگڑائی لکھنا شروع کر دیا گیا. جی یہ نوٹ فرما لیں، انگڑائی کا ایٹمولوجی کیا ہے، یہ کیسے بنا، یہ اس کی ماں کیا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوا. انگڑائی لفظ انگ اور اکڑائی کا مرکب ہے، اور اس کو آسان اور سہل کرنے کے لیے انگڑائی کے لکھنا اور پڑھنا اور بولنا شروع کر دیا گیا. یہ تھی جی اس کی وجہ تسمیہ اس لفظ کی، اور اس کا مطلب اور اس کی ڈرائیونگ کہ کہاں سے چلا، کس شکل میں چلا، کہاں پہ رکا اور بن کیا گیا. جی پروگرام کا دوسرا اور سیگمنٹ بھی یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. تیسرا اور آخری سیگمنٹ، آج کی بات. اچھا میرے پاس آج 2 منٹ زیادہ بچ گئے، چلیے آج کی بات کو تھوڑا لمبا کر لیتے ہیں کیونکہ بڑا دل کرتا ہے آپ سے بات کرنے کو.
کہ بات تفصیل سے کروں، لیکن بات مختصر کرنا ہوتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا، بعض اوقات ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، جن میں بد اخلاقی کی بری عادت ہوتی ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں چلتا، پتہ وجہ کیا ہے؟ کہ کوئی بھی بندہ ہم میں سے اپنی خامی کو قبول کرنے کے لیے، مان لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہماری ایک بڑی پختہ عادت ہے، پتہ ہے کیا؟ کہ ہم دوسروں کی جو خامیاں ہوتی ہیں نا، ان کے جج بنتے ہیں اور اپنی خامیوں کے وکیل بنتے ہیں۔ وکیل بن کر ان کے پیچھے دلائل دیتے ہیں، صفائیاں دیتے ہیں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم غلط ہو۔ حالانکہ وہ بھی انسان، میں بھی انسان، میرے میں بھی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن دوسرے انہیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بات بات پہ جھگڑتا ہے، ضرورت سے زیادہ بولتا ہے، ہر وقت بولتا رہتا ہے، دوسروں کے کان کھاتا رہتا ہے، ہر کسی کے گلے پڑ جاتا ہے، بات بات پہ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بد اخلاقی کی بدترین صورت ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اس کی تصحیح کر لوں راتوں رات، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کنڈیشن سے، اس حالت سے خوش اخلاقی تک کا جو سفر ہے وہ بڑا طویل اور کٹھن ہے، یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ یہ خیال پیدا کر دے، اپنی مہربانی فرما دے، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اس کی نوازش ہوتی ہے۔ جب وہ کسی بندے پہ خوش ہوتا ہے نا، راضی ہوتا ہے، تو اس کے دل میں احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ جب کسی بندے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرے نمبر پہ یہ کریں کہ خاموش رہنا سیکھ لیں۔ یہ سب سے آسان کام ہے، اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنے کا دروازہ، مین گیٹ یہی ہے، خاموشی۔ سب سے پہلے ایک ٹیپ لیں اپنے منہ پہ لگانے کے لیے، یا انگلی یہاں رکھ لیں کہ میں نے بولنا نہیں ہے۔ کرتے کرتے آپ کو عادت ہو جائے گی خاموش رہنے کی، اور خاموشی آدھے سے زیادہ اخلاق ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوگا اگلا سٹیپ؟ کہ آپ بولیں گے اور کم بولیں گے، اور کام کی بات کریں گے، فضولیات اور لغویات نہیں بولیں گے، اور یوں بد اخلاقی سے خوش اخلاقی کا سفر طے ہوتا جائے گا۔ لیکن مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال کا شعر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ، اس پہ محنت لگتی ہے۔ یہی انسان فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ یہ تھا سائیں آج کی بات۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، خوش رہا کریں، خوش رکھا کریں۔ اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ